بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس بات کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ آدمی چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، بچہ ہو یا بوڑھا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، کسی شعبے سے ہو یا پھر کسی بھی خاندان یا کسی مذہب سے بھی آدمی تعلق رکھتا ہو، ایک نہ ایک دن اس کو مرنا ہے۔ تو مرنے کے بعد ایک زندگی متعین ہے جس کو آخرت کہا جاتا ہے، جو آخر میں یعنی انسان کی موت کے بعد اور اس کی زندگی ختم ہونے کے بعد ایک دوسری زندگی شروع ہوتی ہے، اس کو آخرت کہا جاتا ہے۔ تو آخرت میں اور آخرت کی عدالت میں ہر ایک آدمی کو حاضر ہونا ہے۔ جس طرح دنیا میں آدمی کسی عدالت میں حاضر ہونے سے پہلے اس عدالت کے قانون کو جان لیتا ہے، اس عدالت میں ہونے والے اصولوں اور ضابطوں سے واقف ہو جاتا ہے اور اس عدالت کے قوانین سے واقف ہونا ضروری سمجھتا ہے، تو اسی طرح ہم کو قیامت کے اور آخرت کے قوانین جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پر قیامت کی ہولناکیوں کو اور قیامت کے دن ہونے والی اصولوں کو بیان فرمایا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وہاں پر بالکل ہر ایک کے نام اعمال واضح ہوں گے اور سب کی فائلیں بالکل اوپن ہوں گی۔ آیت کا ترجمہ ہے، اور قیامت کے دن ہم اس کے سامنے اس کا نام اعمال نکالیں گے اور وہ اس کو بالکل کھلا ہوا پائے گا، اور ایسا ہوگا کہ آدمی کسی کی آنکھ سے نہیں بچ سکے گا۔ سورہ قاف میں آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما انا بظلام للعبید، اور سخت نگرانی کی حالت میں پیشی ہوگی، ایسا نہیں کہ وہ کسی کے نگاہوں سے بچ جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے نکل جائے گا۔ سورہ قاف کی آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وجاءت کل نفس معها سائق و شہید، اور ہر شخص اس طرح آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک لانے والا اور ایک گواہ دینے والا ہوگا۔ لانے والا ہوگا کہ جس سے کوئی وہ چھٹکارا نہیں پا سکے گا، اس سے بھاگ نہیں سکے گا، اور بلکہ اور ایک فرشتہ اس کے ساتھ ایسا بھی ہوگا جو اس کی زندگی کے اوپر گواہ ہوگا۔ آدمی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میں نے فلاں کام نہیں کیا تھا، فلاں گناہ نہیں کیا تھا، وہاں پر وہ فرشتہ اس کی گواہی دے گا، وہاں پر وہ فرشتہ اس کی گواہی دے گا کہ اس وقت میں اس مقام پہ ایسے ایسے کام کیا تھا۔ تو سخت نگرانی کی حالت میں آدمی کی پیشی ہوگی، اور اسی طرح کسی پر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اتنی سخت عدالت ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ ظلم کر دے کسی کے اوپر بھی اور بغیر گناہ کے اس کو گنہگار ٹھہرا دے، جیسا کہ آج کل ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ قاف کی آیت نمبر 29 میں وما انا بظلام للعبید، میں اپنے بندوں پر ذرا بھی ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ ہاں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر کوئی وکیل بھی نہیں ہوگا کہ وہ آپ کی طرف سے دفاع کرے اور کہے کہ جو میرا ساتھی ہے وہ بے گناہ، وکیل بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 14 میں فرمایا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، خود اپنی کتاب پڑھ لے، آج کے لیے تو ہی حساب لینے کو کافی ہے۔ نہ ہے اور نہ وہاں پر رشوت چلے گی، جیسا دنیا میں قانون میں پکڑے گئے، رشوت دے دی، چھوٹ گئے، یا پھر اپنے جاہ و جلال دکھا کر، اپنے خاندان والوں کی حشمت دکھا کر یا اپنا زور دکھا کر چھوٹ گئے، ایسا وہاں پر قیامت کے دن نہیں ہوگا۔ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 88 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون، اس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی۔ اور آدمی اس خیال میں نہ رہے کہ میری نام کے تو بہت سارے لوگ ہیں، تو کسی کا بھی نام اعمال مجھ کو دے دیا جائے گا تو میں یہ کہہ دوں کہ یہ تو میرا نام اعمال نہیں ہے، فلاں آدمی کا ہے۔ تو ناموں میں بھی کوئی قیامت کے دن تشابہ نہیں ہوگا۔ وما کان ربک نسیا، سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے، بھولنے والا نہیں ہے کہ کون سے عبداللہ نے کیا خطا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ کو سب یاد رہتا ہے، بھولنے کا تو نام و نشان اللہ تعالیٰ کو رہتا ہی نہیں۔ نہ یہ کہ فلاں آدمی کیا تھا، فلاں، جیسے ہم کو مشابہت لگ جاتی ہے کبھی کبھی راستے میں، اس راستے پر گئے تھے یا دوسرے راستے پر گئے تھے، تو آدمی کو اگر
تشابہ لگ گیا تو آدمی غلطی کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کبھی غلطی نہیں کرتے ہیں۔ وما کان ربک نسیا، اللہ تعالیٰ بھولنے والا نہیں ہے، اور ہر ایک کا فیصلہ اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ سورہ حاقہ کی 19ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، جس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا تو وہ کہنے لگے گا کہ لو میرا نام اعمال پڑھ لو۔ ہر ایک کو اس کا نام اعمال اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا، اور کوئی غائبانہ فیصلہ نہیں ہوگا۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کیے جائیں گے۔ ہر ایک کو حاضر ہونا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر، مرد ہو یا عورت، بچہ ہو یا بوڑھا، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، فیصلوں میں کوئی رد و بدل نہیں کیا جائے گا۔ فیصلہ ہو گیا پھر اس کو نظر ثانی کے لیے پھر بھیج دیا جائے اور پھر فیصلہ بدلنے کی امیدیں رکھی جائے، ایسا قیامت کے دن نہیں ہوگا۔ جس کے بارے میں فیصلہ ہو گیا کہ وہ جنتی ہے تو وہ جنت میں رہے گا، اور جس کے بارے میں فیصلہ ہو گیا کہ وہ جہنمی ہے تو جہنم میں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ قاف میں آیت نمبر 29 میں ما یبدل القول لدی، ہمارے پاس کوئی فیصلے نہیں بدلتے، اور کوئی جھوٹے گواہ بھی نہ ہوں گے قیامت کے دن۔ جھوٹے گواہی کی کوئی امید ہی نہیں ہوگی، جو بھی کہے گا سچ کہے گا۔ اگر آدمی اپنے شر سے جھوٹ کہے گا تو اللہ تعالیٰ کے پاس یہ قانون ہے، جو سورہ نور میں 24ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، جبکہ ان کے مقابلے میں ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ آدمی اپنے شر سے کچھ بھی کہہ دے تو ہاتھ خود کہے گا کہ ہاتھ سے کیا کیا گناہ کیے گئے تھے، پیر خود کہیں گے کہ پاؤں سے کیا کیا گناہ کیے تھے۔ سب کی سب فائلیں حاضر ہوں گی۔ احصاہ اللہ ونسوہ، جسے اللہ تعالیٰ نے شمار کر رکھا ہے، اور جسے یہ بھول گئے اللہ تعالیٰ اس کو بھی یاد رکھیں گے۔ اور اعمال تولنے کا اتنا باریک پیمانہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے ترازو سے کوئی چیز بھی نہیں بچ سکے گی۔ چاہے چھوٹا گناہ کیا ہو وہ بھی آ جائے گا، چاہے چھوٹی نیکی کی ہو وہ بھی آ جائے گا۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ سورہ انبیاء 47ویں آیت ہے، جس کا ترجمہ ہے قیامت کے دن ہم درمیان میں لا رکھیں گے ٹھیک ٹھیک تولنے والی ترازو کو، پھر کسی پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا، اور اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا ہم اس عمل کو حاضر کریں گے، اور ہم حساب لینے والے ہیں، اور حساب لینے کے لیے ہم ہی کافی ہیں۔ تو اتنے سخت قوانین آخرت کے دن کے ہیں، ہم کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے اس دن کی پکڑ سے پناہ مانگے۔ ہمیشہ اس بات کا تصور کرتے رہیں کہ آخرت میں تو ہم کو حاضری دینی ہی ہے، چاہے دنیا کی عدالتوں میں جھوٹ کا سہارا لے کر، یا پھر کسی بھی رشوت کا سہارا لے کر، رعب اور دبدبے کا سہارا لے کر، یا آگے والے کی کمزوریوں کا سہارا لے کر دنیا کی عدالتوں میں بچ جائیں گے، لیکن قیامت کی عدالت میں بہرحال حاضر ہونا ہے، اور ایک ایک پائی کا حساب دینا ہے۔ ساری مخلوق حاضر رہے گی۔ اس دن آدمی یہ تمنا کرے گا کہ مجھ کو جہنم میں ڈال دیا جائے، لیکن میرا نام اعمال سب کے سامنے نہ کھولا جائے۔ تو ایسی رسوائی سے کیا فائدہ؟ دنیا کی چند روزہ زندگی ہے، بغیر لذت کے بھی، بغیر گناہ کے بھی گزر جائے گی، لیکن آخرت کی زندگی ہمیشہ کے لیے، خدا نخواستہ دنیا کی زندگی میں دوسروں کا حق مارے تھے تو آخرت کی زندگی ہمیشہ کے لیے نقصان والی ہو جائے گی، خسران والی ہو جائے گی۔ اس دن کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے میرے پروردگار مجھ کو، میرے والدین کو، اور تمام مومنین، چاہے وہ مومن مرد ہوں یا مومن عورتیں ہوں، اللہ تعالیٰ سب کو قیامت کے حساب سے اور حساب کی سختی سے حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔